بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ خندق میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی جاسوسی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے جو کوپا کے رہنے والا تھا کہا کہ اے ابو عبداللہ، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کے مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، تو تم کیا کیا کرتے تھے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، واللہ ہم جانثار کیا کرتے تھے۔ نوجوان فرمانے لگے، سنیے چاچا، اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو پاتے تو واللہ آپ کے پاؤں بھی زمین پر رکھنے نہ دیتے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بھتیجے لو ایک واقعہ سناؤں گا۔ جنگ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی رات تک نماز پڑھتے رہے۔ نماز سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ کوئی ہے جو جا کر لشکر کفار کی خبر لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کوئی کھڑا نہ ہوا کیونکہ خوف کی بھوک کی سردی کی انتہا تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیر تک نماز پڑھتے رہے، پھر فرمایا، کوئی ہے جو جا کر یہ خبر لا دے کہ مخالفین نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے مطمئن کرتے ہیں کہ وہ ضرور واپس آئے گا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں میرا رفیق کرے گا۔ اس بار بھی کوئی کھڑا نہ ہوا، اور کھڑا ہوتا بھی کیسے؟ بھوک کے مارے پیٹ کمر سے لگی ہوئی تھی، سردی کے مارے دانت بج رہے تھے، خوف کے مارے پتے پانی ہو رہے تھے۔ بلاخر میرا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی، اب تو کھڑے ہوئے بغیر چارہ ہی نہیں تھا۔ فرمانے لگے، حذیفہ تو جا اور دیکھ کہ وہ اس وقت تک کیا کر رہے ہیں، دیکھ جب تک میرے پاس واپس نہ پہنچ جائے کوئی نیا کام نہ کرنا۔ میں نے بہت خوب کہہ کر اپنی راہ لی اور جرات کر کے مشرق میں گھس گیا۔ وہاں جا کر عجیب حال دیکھا کہ دکھائی نہ دینے والی اللہ کی لشکر اپنا کام پھرتی سے کر رہی ہے۔ چولہوں پر سے دیگیں ہوا نے الٹ دی ہے، خیموں کی چوبیں اکھڑ گئی، آگ جلا نہیں سکتے اور کوئی چیز اپنی ٹھکانے نہیں رہی ہے۔ اسی وقت ابو سفیان کھڑا ہوا اور بآواز بلند آواز میں کہنے لگا کہ اے قریشو، اپنے اپنے ساتھیوں سے ہوشیار ہو جاؤ، اپنے ساتھی کو دیکھ پالو، ایسا نہ کہ کوئی غیر کھڑا ہو۔ میں نے یہ سنتے ہی میرے پاس جو ایک قریشی جوان تھا اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں فلاں بن فلاں ہوں۔ میں نے کہا، اب ہوشیار رہنا۔ پھر ابو سفیان نے کہا، قریشیو، ہم اس وقت کسی ٹھہرنے کی جگہ پر نہیں ہیں، ہمارے مویشی ہمارے اونٹ ہلاک ہو رہے ہیں۔ بنو قریظہ نے ہم سے وعدہ خلافی کی، اس نے ہمیں بڑی تکلیف پہنچائی، پھر اس ہوا نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، ہم پکا کر کھا نہیں سکتے، آگ تک جلا نہیں سکتے، خیمے اپنی جگہ ٹھہر نہیں رہے ہیں۔ میں تو تنگ آ گیا ہوں اور میں نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ واپس ہو جاؤں، بس میں تب سب کو حکم دیتا ہوں کہ واپس چلو۔ اتنا کہتے ہی اپنے اونٹ پر جو بندہ ہوا بیٹھا تھا چڑھ گیا اور اسے پاؤں مارا کہ وہ 3 پاؤں سے ہی کھڑا ہوا۔ پھر اس کا پاؤں کھولا۔ اس وقت ایسا موقع تھا کہ میں ایک تیر میں ہی ابو سفیان کا کام تمام کر دیتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرما دیا،
فرما دیا تھا کہ کوئی نیا کام نہ کرنا، اس لیے میں نے اپنے دل کو روک لیا۔ اب میں واپس لوٹا اور اپنے لشکر میں آ گیا۔ جب میں اپنے لشکر میں پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چادر کو لپٹے ہوئے جو آپ کے کسی بیوی صاحبہ کی تھی، نماز میں مشغول ہے۔ آپ نے مجھے دیکھ کر اپنے پیروں کے درمیان بٹھا دیا اور چادر مجھ پہ بھی اڑا دی، پھر رکوع و سجود کیا اور میں وہیں چادر اڑے بیٹھا رہا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ قریشیوں کی واپس لوٹ جانے کی خبر جب قبیلہ غطفان کو پہنچی تو انہوں نے بھی سامان باندھا اور واپس لوٹ گئے۔ روایت میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میں چلا تو باوجود کڑاکے کی سردی کی قسم میں اللہ کی مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ گویا میں کسی گرم حمام میں ہوں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جب میں لشکر کفار میں پہنچا اسی وقت ابو سفیان آگ سلگائی ہوئے تانپ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر پہچان کر اپنا کمان چڑھ لیا اور وہ بالکل میرے سامنے ہی تھا۔ ناممکن تھا کہ میرا نشانہ خالی جائے، لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد آ گیا کہ کوئی ایسا حرکت نہ کرنا کہ وہ چونکنے ہو کر جائے، تو میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ جب میں واپس آیا اس وقت بھی مجھے کوئی سردی محسوس نہ ہوئی، بلکہ یہ معلوم ہو رہا تھا کہ گویا میں حمام میں چل رہا ہوں۔ ہاں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا بڑے زور کی سردی لگنے لگی اور میں کپ کپانے لگا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مجھ کو اڑا دی اور میں جب اڑ کر لپٹا تو مجھے نیند آ گئی اور صبح تک سویا رہا۔ پھر صبح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہہ کر جگایا، اے سونے والے بیدار ہو جاؤ۔ اور روایت میں یہ بھی ہے کہ جب اس تابعی نے کہا کہ کاش کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور آپ کے زمانے کو پاتے، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کاش تم جیسے ایمان ہمیں بھی نصیب ہوتا کہ باوجود نہ دیکھنے کے پورا اور پختہ عقیدہ رکھتے ہو۔